بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اعتکاف کا مسنون عمل خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ پاک اس کو مزید برکتوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اعمال کے اہتمام کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اس دنیا میں اللہ کی بندوں پر جو نعمتیں ہیں وہ تو لا تعد ولا تحصیٰ ہے، اس کا نہ حساب کیا جا سکتا ہے نہ اس کو گنا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایک بات متفقہ ہے کہ انسان اللہ پاک کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اپنے دین کو، دین کے صحیح احکامات کو، آخرت کو، فکر آخرت کو، ان ساری چیزوں کو پہچان سکتا ہے بشرطے کہ اس کے پاس علم نبوت کا، علم صحیح کا نور موجود ہو۔ جب تک انسان علم نبوت کے نور سے محروم ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، یہ بہت ساری چیزوں سے لا علم بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایک نقطے کی بات یاد رکھیں کہ علم صحیح انسان کو دین کی صحیح ترتیب پہ رکھتا ہے، اور اگر علم صحیح نہ ہو تو پھر انسان دین کے کسی رکن پر، کسی شعبے پر صحیح ترتیب پہ عمل نہیں کر سکے گا۔ ہمارے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، آپ حضرات واقف ہوں گے حضرت کے نام سے، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ فرمائے دین کے جتنے شعبے اس وقت دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہر شعبہ اپنی جگہ پہ بہت بڑی محنت کر رہا ہے، چاہے وہ ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یا خانقاہوں والی محنت ہے، یا مدارس مکاتب کی محنت ہے، یا دوسری اصلاحی محنتیں ہیں، جتنی بھی محنتیں، جتنے شعبے اپنے کام کر رہے ہیں، حضرت نے فرمایا یہ صحیح نہج اور صحیح ترتیب پہ چلتے رہیں گے جب تک یہ علم صحیح کی روشنی میں ہوں گے۔ خدا نخواستہ کسی دن ان سے علم صحیح چلا گیا تو اس شعبے کا نام تو ہوگا، کام کی ترتیب غلط ہو جائے گی۔ اس لیے آپ غور کریں کہ جس کام سے علماء حقہ نے، علماء ربانیین نے ہاتھ اٹھا لیا اپنا، اور اس کام کے پاس علم کا نور نہیں رہا، وہ گمراہی میں چلے گئے، بھٹک جاتا ہے انسان۔ تو ہم محتاج ہیں کہ ہمارے پاس اپنے دین کا بنیادی اور ضروری علم موجود ہو، اور ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم اپنے دین کے صحیح علم سے واقفیت اور جوڑ رکھنے کے لیے اپنے دین کے اہل علم سے جڑے رہیں۔ یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔
خود بھی سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور دوسرا اہل علم کے ساتھ جڑ کر بھی رہنا ہے۔ اس لیے آج امت کو بہت بڑا مقابلہ ہے اس وقت، ایک فکری اور ایک نظریاتی میدان میں جنگ ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ انسان ترغیب دیتا تھا کہ بھئی آپ علم حاصل کر لیں، آپ پڑھ لیں، تو اس ترغیب کے بعد پھر دوسری کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بھئی کیسے حاصل کریں اور کس سے حاصل کریں اور کہاں جائیں، اس لیے کہ علم کے مراکز مسلمہ تھے، متفقہ تھے۔ لیکن اب ایک بہت بڑے محاذ پر اس امت کی جنگ ہو رہی ہے کہ ایسی جگہ اور ایسے افراد اہل علم کے طور پہ تیار کیے گئے کہ جن پر لیبل تو دین کے علم کا لگا ہوا ہے لیکن اندر کفر کا فتنہ چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اب میں صرف یہ ترغیب نہیں دے سکتا، ہمارے اکابر بڑے بزرگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ علم سیکھیں یا آپ اپنی اولاد کو عالم بنائیں، بلکہ ان کو یہ رہنمائی بھی ضرور کرنی پڑے گی کہ کس طرح بنائیں، کہاں سے بنائیں۔ یہ یقین کریں یہ ایک بہت بڑی ایک نظریاتی اور فکری جنگ اس وقت اس امت کے علماء کے سر پہ آئی ہوئی، اور یہ نہایت ہی ایک اندیشے کی اور افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ وہ دین کی باتوں کو ایک غلط شکل دے کر، ایک غلط پیرائے میں، غلط لباس میں لا کر اس کو امت کے سامنے پیش کر دیتے۔ جی یہ دین ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز ایک آدمی نے نہیں کی اور ایک دم اس کے سامنے آ جائے تو پریشان تو ہونا ہے۔ ابھی چند دن قبل اعتکاف سے بیٹھنے میں ایک دن دو دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک میسج آیا، ہمارے یعنی اساتذہ میں سے تھے اسکول کے زمانے کے، تو ان کا ایک میسج آیا کہ میں بہت زیادہ یعنی اس کلپ کو دیکھ کر پریشان ہوں، آپ میری رہنمائی فرما دیں کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس میں جو وطر کا طریقہ بتا رہے ہیں تو ہم تو وطر اس طرح بچپن سے ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے، ہمیں تو جو سکھایا اور ہم نے جو سیکھا وہ تو وطر میں کتنی رکعتیں، 3 رکعتیں پڑھتے ہیں اور دعائے قنوت تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں، ایک سلام سے پڑھتے ہیں۔ تو کہا یہ تو جو ہے یہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ تو خیر اتنی مشکل بات نہیں تھی، لیکن وہ میں نے تھوڑا سا سنا ابتدائی ہی، تو وہی مسئلہ تھا کہ ایک خاتون تھی جو ایک لیکچر دے رہی تھی اور انہوں نے مختلف حدیثوں کے حوالے جو ہے اس میں کہ فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو تہجد پڑھتے تھے اور پھر آخر میں 1 رکعت آپ وطر کی نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی وطر کی 1 رکعت ہے، وطر 1 رکعت نماز ہے، اور اس کے لیے کچھ حوالے بھی انہوں نے دیے ہوئے تھے۔ تو اب آپ بتائیں ایک آدمی اگر 40-50 سال سے 3 رکعت وطر پڑھ رہا ہے، اس نے یہی سیکھا، اپنے بچوں کو وہی سکھایا، سب کچھ وہی چل رہا ہے، اور ایک دم ایک دن ایک بات سامنے آ جائے کہ صحیح وطر تو 1 رکعت ہے، تو پریشان تو ہونا ہے نا، پریشان ہونا ہے۔ اور اس لیے بھی پریشان ہونا ہے کہ وہ جو 40-50 سال تک پڑھی وہ کہاں گئی، اس کا کیا ہوگا۔ اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ ہمیں آج تک ہمارے علماء نے یہ بتایا کیوں نہیں، جب یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں، مطلب یہ کہ علماء کتمان علم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، باطل وہ صرف ایک خرابی پیدا نہیں کرتا، ہم سمجھتے ہیں شاید اس نے مسئلے کو مشتبہ بنا دیا ہے اور انسان کو شک میں ڈال دیا ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ مسئلے سے زیادہ اس امت کے ذہن میں مسئلہ بتانے والے علماء کو مشکوک بنا دیتے، اور عام امت کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے علماء ہم سے دین کا صحیح علم وہ چھپا رہے ہیں، وہ ہمیں صحیح ترتیب نہیں دے رہے، جو ان کو لگ رہا ہے وہ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، ہم جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی آپ اپنے بڑوں سے پوچھ لیں
کہ اگر 30-40 سال پہلے آپ چلے جائیں، 25 سال پہلے چلے جائیں، کیا اس طرح کسی عام آدمی کے لیے ممکن تھا کہ علماء دین کے سامنے ایک جری بن کے کھڑا ہونا اور یہ کہنا کہ جی تم امت کو بگاڑ رہے ہو؟ کتنی ایک عقیدت تھی، احترام تھا اور اطمینان تھا ان کی باتوں پر. لیکن آج ایک ذہن منتشر کیا گیا اس عنوان سے کہ بھئی دین کی صحیح بات آپ کو نہیں بتائی جا رہی. کل ہمارے ایک طالب علم آئے ملنے کے لیے، تو اسی طرح بات کر رہے کہ میں ایک جگہ پہ جاب کرتا ہوں، جاتا ہوں، تو کہا جو ہمارے باس ہیں وہ ایک نظریے سے متاثر ہے. آج کل اس لیے نام لینا تو بہرحال مناسب نہیں ہے کسی بھی چیز کا، لیکن خیر امید ہے آپ حضرات سمجھ جائیں گے. آج کل ایک نظریہ بڑی تیزی سے امت میں سرایت کر رہا ہے، دین کے نام پہ، علم کے نام پہ، ایک فکر کے نام پہ چل رہا ہے، اور ان کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں. وہ ہر مسئلے میں کوئی جدید شکل، کوئی جدید رائے دے کر امت کے سامنے ڈال دیتے ہیں اور پریشانی کے معاملات بن جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے ہمارے جو آفس کے جو باس ہیں وہ ان سے شدید متاثر ہیں، بہت زیادہ ان کو مانتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ تو طالب علم ہے یہاں کے. تو کہا کہ وہ بہت سخت تنقید کرتے ہیں، رد کرتے ہیں ان مدارس پر، علماء پر، ان چیزوں پر، اور کہتے ہیں کہ بھئی تم علماء نے دین کی شکل کو بگاڑ دیا ہے. اور کہا کہ یہ کتنا بڑا ایک تماشا ہے کہ ایک دن عید سعودی عرب میں ہوتی ہے، ایک دن پاکستان میں ہوتی ہے. یعنی ان کو اس بارے میں وہ تھا کہ دیکھیں سعودی عرب کا ایک دن پہلے عید منانا اور پاکستان کا ایک دن بعد میں منانا، کہا یہ علماء امت کو تقسیم کر رہے ہیں. اور آگے کہا کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، فرشتے ایک دن چاند کو لے کر وہاں جائیں گے اور دوسرے دن بھاگ کر پاکستان لے کے آئیں گے، فرشتوں کو لگایا ہوا. تو میں نے تو خیر طالب علم کو ایک الزامی جواب دیا. میں نے کہا آپ ان سے یہ کہتے کہ محنت فرشتوں کو کرنی پڑ رہی ہے، درد آپ کو ہو رہا ہے. اللہ پاک نے کام میں ان کو لگایا ہوا ہے لیکن تکلیف یہاں آپ کو ہو رہی ہے. تو یہ کتنی بڑی نادانی ہے، جہالت ہے. اور مقصد یہ ہے کہ ذہن سے اہل علم کا، جو علماء حقہ ہے، جو واقعی ہمارے ایمان اعمال کے محافظ ہیں، ان کی عظمت اندر سے نکالی جا رہی. وہ جو اعتماد اطمینان تھا وہ اندر سے فوت ہو جائے، وہ نکل جائے. اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں، صرف ایک نہیں. ایک تو دین کا بنیادی ضروری موٹا علم سیکھنا ہے. دوسرا اس سیکھنے پر اکتفا نہیں کہ بس اتنا سیکھ لیا چلو جی فزت ورب الکعبہ ہم تو کامیاب ہو گئے. اب اہل علم سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے جڑ کر رہے ہیں. یہ جڑنا نہایت ضروری ہے. امت جب تک اپنے علماء سے، اہل علم سے جڑی ہوئی تھی، بہت سارے فتنوں سے محفوظ تھی. جس دن ان کو یہاں سے ہٹا کر دوسرے کام دکھائے گئے، راستے دکھائے گئے، اب وہ منتشر ہو گئی ہے، وہ پریشان ہو گئی ہے. اس لیے دین کا صحیح علم ہمارے ایمان کی حفاظت کی بہت بڑی ضمانت ہے، بہت بڑی ضمانت ہے. اور اس کے لیے بہرحال انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اتنے مصروف ہو گئے ہیں اور اتنے کام ہم نے اپنے لیے ڈھونڈ لیے ہیں کہ صبح کا نکلا ہوا رات کو واپس آتا ہے، اور پھر وہ ہفتے کی 1 یا 2 چھٹیوں میں 100% آرام کا متقاضی ہوتا ہے. تو اس کے پاس دین اور دین کا علم سیکھنے کے لیے وقت کہاں بچا ہے. اس لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے اور دینی پڑے گی، ورنہ یقین کریں کہ ہم بالکل اپنی متفقہ مسلمہ باتوں سے، جو بالکل ایک آسان سی بات تھی، اس سے بھی ہم بالکل دور ہو چکے ہیں. اب بالکل دور ہو چکے ہیں. آپ کو یقین نہیں آئے تو آپ کسی دن آزما لیں. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا تلفظ صحیح کرنے پر بھی بہت کم لوگ قادر رہے ہیں. نماز کے بڑے موٹے اہم مسائل سے لوگ لا علم ہو چکے ہیں.
وضو اور غسل کے بنیادی فرائض سے لوگ غافل ہو چکے ہیں، گناہوں کے راستے دکھا دیے گئے اور دین کے راستوں سے دور کر دیا گیا، لہذا اب پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکی ہے یا ناپاکی ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز مشتبہ ہے، یہ کرنا میرے لیے درست ہے، یہ کرنا میرے لیے غلط ہے، یہ کچھ بھی نہیں رہا۔ تو آج یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، پھر صرف اپنے اندر نہیں، ہم تو 12 ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے، لیکن میں اپنی اس فکر کو اپنی دعوت بناؤں، اپنی محنت بناؤں۔ کتنے دوستوں سے، کتنے ساتھیوں سے میں رابطے میں ہوں، اور دیکھیں اب تو بہت آسان ہے نا، ہر ساتھی ان جدید چیزوں پر آ چکا ہے، ہم ان چیزوں کو ذریعہ خیر بنا دیں، انشاءاللہ یہ چیزیں فتنہ نہیں رہیں گی، یہ خیر کا باعث بن جائیں گے۔ ہمارے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھیوں سے رابطے ہوتے ہیں، پیجز بنے ہوئے ہوتے ہیں، انہی چیزوں کو ذریعہ علم اور ذریعہ خیر بنا دیں۔ جو کام کی بات آپ کو پتہ چلے آپ رہنمائی کر دیں، جس مجلس کا، جن اہل علم کی صحبت کا آپ کو پتہ چلے آپ ساتھیوں کی رہنمائی کر دیں، ان کو متوجہ کریں، ان کو احساس دلائیں کہ یہ دین سیکھنا کس قدر ضروری ہے، اور آج تک اگر میں نے نہیں سیکھا تو میں کتنا بڑا قصوروار ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ ہے کراچی میں، ہم جب مسجد میں کچھ سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ان حضرات سے مشورہ کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن بڑی عجیب بات کی۔ ہم ان کے پاس گئے کہ اس طرح ہم تفسیر شروع کرنا چاہتے ہیں، اس وقت کی بات ہے، تو ذہن بھی کچا تھا اس وقت اور عمر بھی اتنی نہیں تھی، تو ایک سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی پتہ نہیں لوگ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے، لوگ قبول کریں گے نہیں کریں گے، کیا ترتیب ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جب اپنی مسجد میں کام شروع کیا تو ہم نے کیا طریقہ کیا کہ اب مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں نے پہلا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد، کہا بھئی کوئی اور ساتھی سنا دیں۔ اب ایک ساتھی کھڑے ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کہ کمزوریاں تو ہے، اس نے پڑھا تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے یہاں پہ غلطی کی، اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا تھا، الا اللہ، آپ نے اس کو الا اللہ پڑھا۔ دیکھیں کلمہ تو بنیاد ہے اور وہی ابھی تک ہمارا صحیح نہیں ہے، تو بتائیں محنت کرنی ہے نہیں کرنی۔ اب ایک چیز ذہن میں آ گئی کہ میں کتنے بڑے کام سے غفلت میں پڑا ہوا ہوں اور یہ میرے لیے کس قدر ضروری ہے۔ تو یہ احساس میرے اندر اور پھر میرے ذریعے سے جہاں تک میں کوشش کر سکتا ہوں وہاں تک منتقل ہو جائے کہ دین کا بنیادی علم، دین کا ضروری علم، دین کا فرض علم، وہ میرے لیے آج سیکھنا کس قدر ضروری ہے اور اس کے لیے مجھے کس قدر محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیں حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، وہ لفظ کیا ہے؟ حدیث کا لفظ دیکھیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ مشہور حدیث ہے، سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن غور کریں اس کے پہلے لفظ پہ۔ اللہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ طلب العلم۔ یہ طلب کس چیز کو کہتے ہیں؟ طلب، وہ چیز جس کی تلاش اور جستجو میں انسان لگ جائے۔ حصول اور طلب میں یہی فرق ہے، طلب میں انسان کو لگنا پڑتا ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ گئے باہر نکلے، ایک دوست گھوم رہا ہے، بھئی کیا ہو رہا ہے؟ وہ دودھ لینے کے لیے آیا، مل نہیں رہا، تو پھر دیکھ رہا ہوں پورے پٹیل پاڑے گرو مندر میں گھوم رہا ہوں، اس کی طلب میں ہوں، تلاش میں ہوں۔ کتنا پریشان گھوم رہا ہے وہ، یہ نہیں کہ یہاں یہ دکان بند ہے چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں۔ جس چیز کی طلب ہو، جستجو ہو، اس کے پیچھے انسان حیران و سرگردان ہو کے لگ جاتا ہے کہ یہ کام اب مجھے کرنا ہے۔ اب اس علم کے حصول کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا، امت کے ذہن میں یہ بات ڈال دی
کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن درس سن لیا یا ایک رسالہ کھول دیا پھر بند کر دیا، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اب ذہن میں بات نہیں بیٹھتی ہے، چلو بھائی چھٹی ہو گئی۔ جس طرح ایک چیز مجھے چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے میں لگ جاتا ہوں، اس ضروری علم کے لیے مجھے اسی قدر لگنا پڑے گا، اسی قدر محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے مجھے قربانی بھی تھوڑی دینی پڑے گی، تھوڑا سا وقت بھی نکالنا پڑے گا، تھوڑی سی فکر بھی کرنی پڑے گی، تھوڑا سا جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی، سفر بھی شاید کرنا پڑے گا، لیکن میرے پاس اپنے دین کا اس قدر علم آ جائے کہ میرا کلمہ، میری فرض نماز، میرے فرائض و واجبات یہ کم از کم درجے میں میرے پاس آ جائے، اور دوسرا میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں دین کا صحیح علم رکھنے والوں کا کتنا محتاج ہوں، اگر میں ان سے کٹ گیا، ان سے دور رہا تو مجھے دین کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بس آج کی مجلس کی درخواست اتنی تھی کہ ہم اپنے اندر یہ داعیہ، یہ شوق، یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ دین کا فرض علم وہ میرے پاس آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں جس قدر قربانی دینی ہو وہ ہم دیں، البتہ علم حاصل کریں، کس سے سیکھیں، کون سی کتاب پڑھیں، کس مجلس میں بیٹھیں، کن پر اعتماد کریں، اس کے لیے آپ حضرات اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے جڑیں، کوئی فیصلہ خود سے نہ کریں۔ یہ نہیں کہ کتاب پہلے خریدی، مطالعہ پہلے کیا، مشورہ بعد میں کر رہے ہیں، کسی کی مجلس میں پہلے گئے، مشورہ بعد میں کر رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، نقصان پہلے ہوگا اور پھر فیصلہ بعد میں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔